ہماری معیشت کھڑی کہاں ہے، وہ کیا انڈیکیٹرز ہوں گے جنہیں ہم دیکھ کے کہیں گے واہ 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 حکومت نے کمال کر دیا؟ سینیٹر انور بیگ صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. بیگ صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے اکنامک انڈیکیٹرز آپ کو اس وقت کیا نظر آتے ہیں؟ ہمارا قرضہ کہاں کھڑا ہے، ہماری جی ڈی پی کہاں کھڑی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت زبردست کام کر دیا آپ لوگوں نے. فیصل، انفارچونیٹلی ہم نے کوئی زبردست کام تو نہیں کیا، کیونکہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں. میں تو ایک اسٹیٹ بینک کے فگرز پہ جا رہا ہوں. وہاں پہ 72 بلین ڈالرز کا ہم پہ فارن ایکسچینج کا قرض ہے. اوپر سے ہماری جو لوکل بوروئنگز ہیں بینکس کے ساتھ، وہ ہر چیز ہر مارک کو کراس کر گئی ہیں. ہماری جو ایکسپورٹس ہے کارپیٹ کی، لیدر گارمنٹس کی، ہر قسم کی ہماری ایکسپورٹس ٹارگیٹس ہم میٹ نہیں کر پائے. ہمارا 25 بلین ڈالر کا ٹارگیٹ تھا، وہ 20 پہ ہم پھنس گئے ہیں. ہوم ریمیٹنسز ہماری گر رہی ہیں. یعنی مجھے تو ڈر ہے کہ اور نہ گر جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارا پورا سہارا ہی فارن ایکسچینج ہوم ریمیٹنسز پہ ہے، جو تقریباً 17 بلین ڈالر کے قریب ہے. اس میں سے 15 کے قریب خالی جی سی سی کنٹریز سے آ رہا ہے. تو ہم جی سی سی کنٹریز پہ تو ہم کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے، جو مین پاور ایکسپورٹ بزنس ہے، اور یہ ہماری ایک ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے. اور اس کو آپ دیکھیں انڈیا کتنے پیار سے اس نے کیپچر وہ کیے جا رہا ہے. مودی صاحب یو اے ای گئے. بیگ صاحب ہم کس چیز پہ پھر فوکس کر رہے ہیں؟ نہ ہم مین پاور پہ فوکس کر رہے ہیں، نہ ہم ٹیکسٹائل پہ فوکس کر رہے ہیں، نہ ہم سے پاور سیکٹر پہ فوکس ہو رہا ہے، نہ ہمارے ریزروز اوپر جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں، قرضہ اتار دیتے ہیں وہ کم ہو جاتا. تو فوکس کس چیز پہ؟ بس فوکس غالباً اسی چیز پہ ہے کہ قرضے لیے جاؤ، قرضے لیے جاؤ. ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے انٹرویو دیا، اور یقین کریں ہمیں 4 دن تو نیند ہی نہیں آئی جب اس نے کہا کہ تقریباً 15 بلین ڈالر کے قریب یہ 2 سال کے اندر پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے. وہ ہم کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس تو کیا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بیگ صاحب؟ نہیں کریں گے تو صحیح، مگر اور ادھار لے کے اور مہنگا لون لے کے، تو یہ تو ایک وشس سرکل ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق سلیم، اینڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ سوال جینوئن سوال ہے. یہ جو 68% یا 67% کے قریب جو ہمارے جی ڈی پی کے قرضہ ہوا ہے، اس کو ریٹرن کرنے کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اور مزید وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ مزید بوروئنگ کر کے ہم اس کو ریٹرن کریں گے. فیصل صاحب، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے قوانین، چاہے وہ معاشی قوانین ہوں یا دوسرے سیکٹرز میں ہوں، وہ فوجی حکمران جو ہیں وہ اس ملک میں لے کے آئیں. ابھی آپ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. سن 2005 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جو کہلاتا ہے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. وہ قانون کے تحت حکومت کے اوپر ایک لمٹ لگا دیتا ہے کہ آپ 60% جی ڈی پی سے زیادہ قرضہ جات حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارا قانون ہے، اور ہم پچھلے کئی سالوں سے 60% سے زائد قرضہ جات. قانون کا ریشنل بھی ہوگا؟ قانون کا ریشنل دنیا میں اٹھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی جی ڈی پی ایک خاص شرح پہ چل رہی ہے تو اس کی 60% سے زیادہ اگر آپ قرضہ لیں گے تو آپ کی معیشت خطرے کی طرف جائے گی. تو آپ ڈیٹ ٹریپ، جس کی ابھی بیگ صاحب بات کر رہے تھے، کہ ایک ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں کہ پرانے قرضہ جات اتارنے کے لیے آپ کو نئے قرضہ جات لینے پڑتے ہیں، اور وہ نئے قرضہ جات آپ کو زیادہ قیمت پہ بھی مل سکتے ہیں، اور ان کی حجم بھی جو ہے وہ بڑھتی چلا جاتا ہے. حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ سی پیک، چائنیز انویسٹمنٹ، یہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا؟ آج کل جو ہے وہ ہر چیز کا جواب سی پیک ہے. پاکستان کے اوپر کسی قسم کی مصیبت کا نام آپ لے لیجئے اور آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ سی پیک اس کا حل ہو جائے گا. اب انسانی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایک ریاست نے دوسرے ریاست کے مفاد میں کام نہیں کیا. ہر ریاست اپنا مفاد دیکھتی ہے. اچھا، یہ اس وقت 193 ممبر ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور 193 میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے حکمران دنیا بھر میں جاتے ہیں اور ڈنڈورا پیٹتے
لکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس پیئر جو ہیں، ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ چور ہیں، اور وہ پاکستانی حکمران طبقہ ہے. یہ ایسے حقیقت سے بہت دور کی بات ہے. پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پورا کا پورا ٹیکس دیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن لاگو کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس وقت کوئی 11-12 کروڑ تو سم چل رہے ہیں. آپ جب سم ریچارج کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگتا ہے. تقریباً ہر کھانے پینے کی چیز کے اوپر آپ کو ٹیکس لگتا ہے. ان کے اوپر دالوں کس چیز کے اوپر ٹیکس تو نہیں ہے؟ کون سا ایسا پاکستانی ہے جس کو آپ جو کہتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ 100% پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ ٹیکس کسی نہ کسی ٹیکس نیٹ میں واقع پس جاتی ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ سوچئے کہ حکومت پی آئی اے چلا رہی ہے، پاکستان ریلوے چلا رہی ہے، بالکل، اس میں اگر 300 سے 400 ارب روپیہ نقصان کرتی ہے تو ایز اے ٹیکس پیئر میں سوچتا ہوں کہ میں مہینہ بھر محنت کروں گا، اس میں سے ٹیکس لگایا جائے گا اور وہ پی آئی اے اور ریلویز اور پاکستان سٹیل کے نقصان میں ڈبو دیا جائے گا، تو پھر میرے پاس ٹیکس انسینٹیو کیا ہے؟ مطلب آپ ٹیکس ریٹ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے 400 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ اپنی کٹی میں بڑھانا ہے تو آپ پی آئی اے کے نقصان ختم کر دیں، آپ ریلویز کے نقصان ختم کر دیں. توانائی کا الگ سیکٹر ہے، وہ جو 600 ارب کی آپ نے بات کی، وہ 665 ارب روپیہ اس فیل کر گیا، اس کے ڈیٹ جو ہے سرکولر ڈیٹ، وہ تو ٹوٹل آپ ہجوم بتا رہے ہیں. اس وقت کو 350-400 ارب روپیہ سالانہ نقصان کرتے ہیں. اس کو اٹھا کے ایک پاور کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں جا کے قرضہ جات ڈالے چلے جاتے ہیں. مطلب وائی شوڈ آئی پے ٹیکسز؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ پیسمسٹک تھوڑے سے نظر آتے ہیں مجھے جب سی پیک کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جس بزنس مین سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنا سے جائیں گے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی چائنا سے سامان لے کر آئیں گے. تو کوئی روٹ بن گیا تو آسانی تو ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب. میرا کہنا یہ ہے کہ سی پیک کا پروجیکٹ آ رہا ہے، ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ٹھیک ہے، یہ ایسی پالیسیز بنانی ہے کہ اس سی پیک سے ہم نے پاکستان کا فائدہ دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ چائنیز یہاں آئیں اور اپنا فائدہ لے کے نکل جائیں. تو یہ شہزاد صاحب ہم نے کیسے کرنا ہے، اپنا فائدہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ میری عرض یہ ہے کہ سی پیک جو ہے نا انفراسٹرکچر کا ہے پروجیکٹ. بجلی پیدا کرنی انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں بنانی انفراسٹرکچر ہے. مجھے یہ پروڈکشن نہیں ہے، اس کو پروڈکشن کو انیبل کرنا ہے. پروڈکشن صرف 3 چیزوں میں ہے اکانومی کے حساب سے، جو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا ہوا ہے کہ یا انڈسٹری ہے، یا ایگریکلچر ہے، یا سروسز ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کی جی ڈی پی بڑھتی. سر مجھے کب ملے گا، کہاں ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، ہونا چاہیے، لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے پیسہ میرے ملک کو کب ملے گا، وہ جس کی بات کریں جو ڈیفیسٹ رہ گیا اتنا، جو اس کا ہے خسارہ جو ہے، جب میرا ملک پیسے زیادہ کمائے گا تب جب بنائے گا اور بیچے گا، جب بیچے گا. ٹھیک ہے نا. اگر میں صرف چین سے منگواتا ہی رہوں گا اور کہیں بیچوں گا نہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہی ہے، پیسہ کہیں سے بھی نہیں آ. میں دے رہا ہوں، میں لے کچھ نہیں رہا. تو مسئلہ یوں ہے کہ سڑکیں بنانے سے فائدہ تب ہوگا جب میرے ٹرک بھی اتنے ہی چلیں گے وہاں پہ اور دنیا کو بیچنے کے لیے جتنے کہ میرے امپورٹ کے لیے جو چیزیں آتی ہیں میرے تک پہنچیں گی. ٹھیک ہے. تو ہم انفراسٹرکچر تو بنا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے نوکریاں بھی لوگوں کو شاید مل جائیں گی، حالانکہ وہ بھی پورے طریقے سے چینی نہیں دے رہے کہ ہم پاکستانیوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ ہم پیسہ تو ایڈ آن کیے جا رہے ہیں، لیکن پروڈکشن کی مجھے کوئی صورت اپنی اکانومی میں نظر نہیں آتی. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم جس حال میں ہیں اسی کے اندر ہی جیے رہیں گے. تو ڈاکٹر صاحب could I please ask you کہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہم نے ویلیو کہاں پہ ایڈ کرنی ہے؟ اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کرنی ہے، کہاں کرنی ہے ہم نے؟ مینوفیکچرنگ کی اگر پروڈکشن کی بات ہے یا ہم نے چیزیں باہر بیچنے کی بات ہے، کہاں پہ کرنا ہے؟ صاحب میں جب پاکستانی مفاد کی بات کرتا ہوں، اب ساہیوال کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے، وہاں پہ نیپرا نے 27% انٹرنل ریٹ آف ریٹرن چائنیز کمپنی کو دے دیا. 27% ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ کول پلانٹ جب بجلی بنائے گا اور 27% ہم چائنیز کو دیں گے تو بجلی اتنی مہنگی نکلے گی کہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا کیا بنے گا، ہمارے باقی جو معاشی سیکٹر ہیں ان کا کیا بنے گا. ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر سے کہ پاکستان کی صنعت چلے. اب 27% چائنیز کو ریٹرن دینے کے بعد پاکستانی صنعت تو نہیں چل سکتی. جو ایکسپورٹس کی بات ابھی چودھری صاحب کر رہے تھے، کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 27% اگر نہیں دینا تھا تو کتنا ہونا چاہیے تھا؟ آپ اور میں اگر آج حکومت کی گارنٹی کے اندر خاص ڈپازٹ میں یا ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس میں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو ہمیں 7 یا 8% حکومت گارنٹی کرتی ہے. تو چائنیز اگر پیسہ لے کے آ رہے ہیں ان کو 27% حکومت کیوں گارنٹی کر رہی ہے؟ تو یہ لیجیٹیمیٹ سوال ہے
کہ اتنا زیادہ ہم کیوں ریٹ آف ریٹرن ان کو آفر کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ دے رہے ہیں نا جی بہت زیادہ. تو ایسے پیسے سے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو قرضہ جات میں ڈوبتے چلے جائیں گے. یہ 27% کے حساب سے ہم چائنیز کو پیسہ دیتے چلے جائیں گے, اور چائنیز کے اندر جو ان کی, چین کے اندر جو ان کی امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم یہاں ٹائروں کے یہ جو سڑکیں بنے گی ان کے ساتھ کیا پنکچر لگاتے رہیں گے باقی کی زندگی؟ ریشنل پھر کیا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے 27% دے رہے تو سستی بھی تو بجلی بنا رہے ہوں گے کہیں پہ. میرا یہی کہنا ہے نا, 27% اگر آپ دیں گے تو بجلی تو یقینی طور پہ بہت مہنگی بنے گی. ٹھیک ہے, آپ نے وہ نیلم جیلم پروجیکٹ دیکھ لیجئے, وہ بھی چائنیز کمپنی بنا رہی ہے. وہاں پہ 28 سال اس پروجیکٹ کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے, جو زندگی ہے, وہ 30 سال ہے, اور پچھلے 28 سال سے وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ایک یہ اورنج ٹرین کا معاملہ, جی یہ کہ جو آپ کا سی پیک کا جو لون ہے نا چائنا سے, اس میں کچھ لون ہے, کچھ گرانٹ ہے, بہت کم گرانٹ ہے, اور کچھ وہ خود بھی لگا رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز ہیں, اپنا پیسہ پاکستانی کے ساتھ مل کے بھی لگا رہے ہیں, خود بھی لگا رہے ہیں, جس طرح یہ انہوں نے بتایا آپ کو کافی کچھ. دیکھیے جو اورنج ٹرین والا جو ہے نا, اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے نا, اس کا حصہ سی پیک کے اندر سے جو پیسہ ادھر جائے گا وہ 7 سے 8% ہے. اس وقت دنیا کے اندر ڈالر کی جو آپ بہتر لائبور بتا سکیں گے, شاید 2 سے 3%, 2%, جی 1.5%. اچھا, تو 1.5% لائبور ہو اور آپ 8% پہ وہ قرضہ لے کے آپ ان چینیوں سے بنا رہے ہیں, تو یہ آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں اس کے اندر. دوسرا, جب بھی یہ ہم اور یہ کرتے ہیں نا میٹرو کی, بس کی, ملتان یا ادھر جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اتنی سبسڈی دے رہی ہے تاکہ 20 روپے سے زیادہ آپ کو ٹکٹ نہ دینا پڑے, تو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی جیب میں سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سوال, تو اگر میرے پیسوں میں سے جا رہا ہے, انہی پیسے جو ٹریول کر رہے ہیں ان میں سے آپ کے گھر سے تو کچھ نہیں جا رہا نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. بھائی میرے پیسہ جا رہا ہے, ان کا جا رہا ہے, آپ کا جا رہا ہے, ٹریول کرنے والوں کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے. تو حکومت کا ناظرین پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمال ہوا؟ حکومت کو کمال نہ بھی کرے تو ریسپانسبل ڈیسیجنز ہمارے مہمان کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے. اتنا ایکسیسو قسم کا جو منافع چائنیز کمپنیز کو دیا جا رہا ہے یہ ورکبل نہیں ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ماہرین کے مطابق آپ کی زندگی سہل نہیں ہونے والی ہے, مصیبتوں میں اضافہ ہونے والا. ذرا جیب کا خیال رکھیے گا.